معزز سامعین کرام، ختم نبوت کے پروانوں، آج میرے سامنے وہ منظر آ رہا ہے جو آپ کے سامنے پارلیمنٹ کا منظر پیش کیا گیا. علماء بھی اس میں تھے اور MLA لوگ بھی تھے اور باقی زندگی سے تعلق رکھنے والے. تو آج اس اسٹیج پر مجھے علماء کرام، تجار کرام، وکلاء اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کا ایک گلدستہ نظر آتا ہے. اور اسی طرح مجھے مجمع میں علماء، طلباء، عوام، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا بھی ایک گلدستہ نظر آتا ہے. میں سوچنے لگا اس کے پیچھے کیا قربانیاں ہیں تو مجھے نظر آیا اس کے پیچھے کہاں مولانا احمد علی لاہوری کی قربانی ہے. اس کے پیچھے جہاں پر مولانا ان اسمبلی کے ممبروں کی بھی قربانی ہے، ان تاجروں کی بھی قربانی ہے، جوانوں کی بھی قربانی ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو پیش کیا. تو میں کیوں نہ خراج عقیدت پیش کروں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا خاکوانی صاحب کو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ مولانا اللہ وسایہ صاحب کو، عالمی مجلس تحفظ کے ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ مولانا عزیز الرحمان ثانی کو کیوں نہ خراج عقیدت پیش کروں. اس لیے کہ میرے سامنے وہ منظر ہے جب مولانا احمد علی لاہوری کو ختم نبوت کی پاداش میں جیل میں بند کیا گیا اور اس کی شرح میں لٹایا گیا اور اس وقت کہا گیا تھا، جیل کے سپرڈنٹ نے کہا احمد علی اب بھی کہے گا قادیانی کافر ہے. اس وقت احمد علی لاہوری نے کہا تھا برف کی شرح میں لٹا کر میرے خون کو ٹھنڈا کر سکتے ہو، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. کل بھی لاہوری کہتا تھا قادیانی کافر ہے، آج بھی کہتا ہوں کافر ہے. مجھے اس کے پیچھے وہ بڑھاپا نظر آتا ہے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا، جو KPK کے دورے پہ 10 دنوں کے بعد واپس پہنچتے ہیں ملتان میں، اپنے گھر میں رات کے 2:30 بجے پہنچے، دروازہ کھٹکایا، ان کی بیٹی مولانا کفیل کی والدہ آ کر دروازہ کھولتی ہے. ابا جان آپ کی کمر جھک گئی ہے، آپ اس بڑھاپے میں کہاں پھرتے ہو؟ جواب تھا بیٹی میں چاہتا ہوں اب میری زندگی اور بڑھاپا بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے لگتا ہے. تو مجھے وہ پورا شخص مولانا اللہ وسایہ نظر آتا ہے جس بڑھاپے میں پاکستان کے کونے کونے میں کریا میں آواز بلند کرتا ہے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے دو. کیا خیال ہے بولے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قربانی دو گے؟ میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس گئے، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا آج کل ہم نے ختم نبوت کے لیے ہم نے کارکنوں کی مہم چلائی ہے، رضاکار بناتے ہیں. کہا کیا فیس ہے؟ کہا 1 رضاکار کی 1 سال کی 1 روپیہ فیس ہے. حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نے 25 روپے نکال کر امیر شریعت کو دیے اور کہا یہ لو 25 سال کے لیے مجھے ختم نبوت کا کارکن بنا لو. اگر موت آ گئی ختم نبوت کے کارکن کی حیثیت سے جاؤں گا، اور اگر موت نہ آئی تمہارا مجھ سے آ کر 25 روپے لے لینا، باقی 25 کے لیے آج ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو ہم ختم نبوت کے کارکن ہیں. ہاتھ بلند کر کے ہم ختم نبوت کے کارکن ہیں. اور کافروں کو بتا دو تمہارا جیسے پارلیمنٹ میں پیچھا کیا ہے انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں تمہارا پیچھا ہوتا رہے گا. کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ.